بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت جناب ابرار احمد چودھری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج ہماری صاحب شان اور آج ہمارے صاحب تقریر کے حوالے سے ان کی اس کتاب کے حوالے سے فرمائیں. جناب ابرار احمد چودھری صاحب. صدر مجلس، منتظمین صاحبان، موضوع سخن جناب عاطف ملک صاحب اور حاضرین کرام، السلام علیکم. میرا نام ابرار احمد چودھری ہے، جیسا ہمارے میزبان نے تعارف کرایا، اور میرا تعارف یہ ہے کہ مجھے صاحب کتاب کا ہم مکتب اور ہم اثر ہونے کا شرف حاصل ہے. مجھے اس تقریب سعید کے موقع پر اظہار خیال کا موقع دیا گیا ہے، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں. کچھ روز قبل ہمارے ایک مشترکہ دوست فاروق حسین نے مطلع کیا کہ مجھے ڈاکٹر عاطف کی کتاب پر ایک تنقیدی مضمون لکھنا بلکہ پڑھنا ہوگا. ساتھ ہی مشورہ دیا کہ جب بھی کسی ادیب کی تحریر پر تنقید یا تبصرہ کرنا پڑے تو صاحب کتاب کے جوتے پہن کر 1 میل چلیں. میں نے پوچھا کیوں؟ جواب ملا جب آپ تنقید کر رہے ہوں گے تو صاحب کتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوں گے، دوسرا ان کے جوتے بھی آپ کے پاس ہوں گے. میں نے کہا ظالم، ڈاکٹر صاحب مجھے ننگے پاؤں دوڑ کر بھی پکڑ لیں گے. حقیقت حال یہ ہے کہ کتاب اور صاحب کتاب دونوں کا مدعا. صاحب کتاب سے شناسائی 35 برس پرانی ہے اور کتاب سے 5 برس. میری خوش نصیبی کہ جب منتشر اوراق سمیٹے جا رہے تھے تو کبھی کبھار مجھے بھی ورگردانی کا شرف حاصل ہو جاتا. ان کی پہلی تحریر جو میری نظر سے گزری اس کا عنوان تھا فوجی اکیڈمی میں پڑھانے کا تجربہ. ہلکے پھلکے مزاج پر مبنی تحریر پڑھ کر بہت اچھا لگا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا. اگلی تحریر کرتبہ شہر اور مسافر عنایت کی اور رائے طلب کی. میں نے عرض کیا سر، پہلی تحریر پر رائے اس لیے دے سکا کیونکہ ہماری فضائیہ اکیڈمیاں کے تجربات سانجے تھے، لیکن سفر نامے کی ادبی باریکیوں سے انصاف نہ کر سکوں گا. البتہ ایک عام قاری پہ تحریر کے اثرات ضرور بتا سکتا ہوں. آنے والے سالوں میں اپنے مضامین کی ورق گردانی کا موقع دیتے رہے. شاید وہ ایک عام قاری کی رائے بھی جاننا چاہتے تھے. بعضاں یاد رفتگاں پڑھنے کا موقع ملا. محسوس ہوا کہ ماضی کے شب و روز کسی نے پردہ اسکرین پر چلا دیے ہوں. آئندہ عرصہ میں غرناطہ کو چلیے، پھوپھی جان کے نام خط، پرانی کوٹھی، ایئرپورٹ کا منظر، یادوں کا بومرنگ، نیلام گھر میں 2 نالان پڑھنے کا موقع ملا. ڈاکٹر صاحب لکھاری بھی ہیں اور کھلاڑی بھی. کھلاڑی اس لیے کہ زمانہ طالب علم میں اپنی علمی قابلیت کے علاوہ کمال کے ایتھلیٹ تھے. لکھاری بنے ہیں تو کہاں پیچھے رہیں گے. ان کی تحریریں شاید اس لیے زندگی کی دوڑ میں درپیش آنے والی مشکلات کا ادراک رکھتی ہیں اور ان کا مقابلہ کرتی نظر آتی ہیں. شروع کرے تو ہر کہانی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے. منظر کشی پڑھنے والوں کو تخیل کے سفر میں اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتی. تحریر کا بہاؤ پڑھنے والے کی دلچسپی کو برقرار رکھتا ہے. دل کو چھو جانے والی کہانیاں زندگی کی تلخیوں اور ان کے محرکات کو ایسے بیان کرتی ہیں کہ پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. منظر کشی اور مکالمہ نگاری کا حسن پڑھنے والے پر ہر بیان کردہ حالات اور کیفیات کا گہرا نقش چھوڑتا ہے. ہم سے پہلے لوگ خوش قسمت تھے جن کی ترجمانی اشفاق صاحب، بانو قدسیہ، منٹو، منا بھائی اور قدرت اللہ صاحب نے کی. ڈاکٹر صاحب کو آج کا منظرنامہ بیان کرنا ہے جس کے سکہ بند راوی بہت کم ہیں. یہ کتاب ایک جغرافیانہ اہمیت کی حامل ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے تو اہم ہے ہی، جنہوں نے اپنے حالات، جذبات، تجربات اور مشاہدات کو سچائی اور خلوص کے ساتھ صفحہ کرداز کی نظر کیا ہے. یہ کتاب اہم ہے اردو ادب کے تمام کتاب پڑھنے، سمجھنے اور سنبھالنے والوں کے لیے، تاکہ وہ خوش آمدید کہہ سکیں عاطف ملک صاحب کو، جنہوں نے اس کار خیر میں اپنی تمام تر صلاحیتوں اور توانائی کو غرور کار لانے کی صحیح کی ہے. یہ کتاب عام ہے ان تمام نوجوان قارئین کے لیے بھی جو لمبی نشست کے متحمل نہ ہونے کی وجہ سے وقفوں میں کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں.
مختصر دورانیے کی تحریریں قاری کو اپنے وقت کا بہترین مصرف فراہم کرتی ہیں۔ یہ کتاب اہم ہے ناظرین کے لیے جو آئندہ برسوں میں ان کہانیوں کی ڈرامائی تشکیل سے محظوظ ہو سکیں گے۔ اور آپ کی منتشر اداسی اور انبساط کے انتصار سے مرسر ایک دلچسپ، فکر انگیز اور سبق آموز کتاب ہے جو خیال کی جدت اور وسعت سے مزین ہے۔ لکھنے والا درد، دوا اور دعا کی بات کرتا ہے۔ کتاب کے آخری مضمون جو انہوں نے موچی گیٹ کے بارے میں لکھا، اس کی آخری پیرا پر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کے لکھے ہوئے اس پیرا کو ہی دہراتا ہوں۔ حبس بہت ہے، آئیے نماز استسقاء ادا کریں اور دعا کریں کہ سب جلد تھل ہو جائے۔ موچی دروازہ بھی اور تھر کا ریگستان بھی۔ بچے بھاگتے کودتے گھروں سے باہر نکل آئیں اور ننگ دھڑنگ پانی اچھالیں۔ زمین سے سوندھی خوشبو پھیلے، بلوچستان کے کاریز پانی سے بھر جائیں، پنجاب اور سندھ کے ٹیلوں تک پانی پہنچ جائے کہ کسانوں کی فصلیں ہری بھری ہو جائیں۔ کشمیر سے نکلتے ہوئے دریاؤں میں پانی ہو، سرحد میں بنے ڈیم بھر جائیں، پانی بھی ہو اور بجلی بھی، اور کچھ پانی آنکھوں سے بھی بہ جائے۔ ندامت کا کہ دامن تر ہو جائے، دعا پھر ہی قبول ہوتی ہے۔ آتم ملک کہتے ہیں کہ لکھاری اپنے لیے لکھتا ہے اور تحریر کاری کا دل چھو جائے تو بونس ہے۔ میں کہتا ہوں سر ڈھیر سے بونس کی تیاری پکڑ لیں کیونکہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ شکریہ۔